کہانیاں ایسیاں نے جو عقیدہ ختم نبوت تے دلیل ہے۔ بس ٹھیک کہ سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے اللہ نے نبوت ختم فرما دی۔ ہن قیامت تک کسی اور شخص نو اللہ نبی اور رسول بنا کے مبعوث نہیں کرے۔ اور اہم ترین بات، ختم نبوت کا اے معنی نہیں ہے کہ نبوت ختم ہو چکی ہے، اے معنی نہیں ہے، بلکہ ختم نبوت کا معنی ہے کہ آخری نبی اور آخری رسول سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن آپ دی ذات تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبوت عطا کی ہے، یہ نبوت قیامت تک رہے، نبوت ختم نہیں ہوئی، نبوت قیامت تک رہے گی، لیکن وہ نبوت صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ تا قیامت نبوت جاری رہے گی نبی علیہ السلام دی۔ ختم نبوت کا معنی آخری نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن نبوت ختم نہیں ہوئی۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ ہن قیامت تک نبوت آپ دی ہے، رسالت آپ دی ہے، شریعت آپ دی ہے، دین آپ دا ہے۔ تا قیامت زمانہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت دا زمانہ۔ اور ایک حیران کن بات سمجھیے، سنیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو لے کر کے آج تک، تھوڑا جا آج تک، جس شخص نے بھی دعوی نبوت کیا، توجہ ہے، نبی علیہ السلام تو لے کر کے آج تک جس شخص نے بھی دعوی نبوت کیا، پوری امت مسلمہ اندروں کسی سکہ بندے نے اس کی تائید اور تصدیق نہیں کی۔ صحابہ اکرام دے زمانے اندر مسیلمہ کذاب، اسود انسی، سجا بنت حارث، انہاں دعوی نبوت کیتا ہے، لیکن کسی صحابی نے اس کی تصدیق یا تائید نہیں کی۔ اور اس تو بعد آج تک کئی لائین گزرے جنہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن امت اندروں کسی سکہ بندے نے، کسی عالم نے، کسی محدث نے، کسی فقیہ نے، کسی امام نے انہوں دی تائید و تصدیق نہیں کی۔ بلکہ جس بندے نے بھی دعوی نبوت کیتا ہے، اس کا دعوی اس کے کفر دی دلیل بنے اور ارتداد دی دلیل بن گیا۔ اس سے بہت سارے ائمہ محدثین دے اقوال موجود نے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اللہ انہوں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماندے نے، جس شخص نے تا قیامت دعوی نبوت کیا، اپنے زمانے اندر بیان فرمایا آج تو لے کے قیامت تک جیڑا کوئی شخص دعوی نبوت کرے گا، توجہ میری طرف، توجہ ہے، میں کہنے تو نماز کھڑی کری۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے بھی قیامت تک دعوی نبوت کیا، اور کسی بندے نے
اس ارادے اور نیت دے نال اس دعویٰ کرنے والے دے کولوں جا کے دلیل پوچھی کہ ہو سکتا ہے یار کتے نبی ہوئی نا، اس ارادے اور نیت نہ دلیل پوچھنے واسطے گیا کہ ہو سکتا ہے یار انہیں جو دعویٰ نبوت کیتا ہے، چلیے پوچھئے اس نو بھی تیرے کو کیا دلیل ہے کہ تو نبی ہے، تو دعویٰ کیتا ہے، ہو سکتا ہے کتے نبی واقعی ہوئے نا۔ امام ابو حنیفہ فرماندے نے جدو ایک بندہ گھر تو چلنے لگتا ہے اسی لمحے کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ عقیدہ قرآن و سنت اور اجماع امت قائم ہو چکا ہے، قرآن سنت دلائل موجود نے، امت اجماع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو جڑا بندہ کسی مدعی دے کولوں دعوے دی اس ارادے نہ نیت نال دلیل طلب کرے کتے ہو سکتا ہے نبی نہ ہوئے، تو اس تا قرآن و سنت دی نصوص تا اس نے انکار کر رہے ہیں اور اجماع امت نو ٹھکرا رہے، اسی لمحے وہ بندہ کفر اندر پہنچ جاتا ہے۔ یہ اتنا حساس ترین عقیدہ ہے۔ مرزائیت، قادیانیت اور احمدیت، یہ مرزائی بھی کہلاندے نے، قادیانی بھی کہلاندے نے، احمدی بھی کہلاندے نے۔ ان اندر دو پارٹیاں موجود نے، ایک احمدی نے جڑے لاہوری مرزائی نے، تے دوسری ربوے والی پارٹی۔ انہاں دے نال دیگر بڑے بڑے مسائل تے بعض دفعہ دوست فون کر دے جی میرا مرزائی نے ایس مسئلے تے گل ہوگی، میرا ایس مسئلے تے بحث ہوگی، میری ایس مسئلے تے بحث ہوگی، تو میں کہا کرنا کہ بنیادی اور اصولی بات سمجھیے، مرزائیت نال قادیانیت نال سڑا بنیادی اور اصولی اختلاف کیا اس نو سمجھیے۔ مرزائیت اور اہل اسلام کے درمیان بنیادی اختلاف کیا ہے؟ مرزائی، مرزا غلام قادیانی، مرزا گاما، مرزا غلام قادیانی اس نو نبی ماندے نے، جبکہ اہل اسلام دا دعویٰ ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت اور بعثت کا جو سلسلہ چلایا آپ دی ذات تے اللہ نے ختم کیا، آپ آخری نبی نے، ہن قیامت تک واسطے آپ دی نبوت چلے گی، کوئی اور نبی نہیں آئے۔ یہ بنیادی اختلاف ہے کہ رسول اللہ تو بعد کوئی نبی نہیں۔ مرزائی آندے نہیں ساڈا مرزا غلام قادیانی جڑا ہے نبی ہے، یہ بنیادی اختلاف ہے۔ تمام باقی جتنے مسائل اور جتنی گفتگو ہے، جتنے اختلافات نے، وہ سارے اس اختلاف دے تابع ہیں۔ بس جدو اس بات تے ہی بات ختم ہو گئی، بات واضح ہو گئی کہ جڑا رسول اللہ تو بعد کسی اور دے بارے نبوت کا خیال بھی رکھے کہ فلان نبی ہو سکتا ہے یا فلان نبی ہے، یا کوئی دعویٰ کرے اس کی تصدیق کرے، تائید کرے، اگر وہ بندہ مسلمان ہے تو اس کی تائید و تصدیق کر دے، اسی لمحے مرتد ہو جاتا ہے۔ جدو بات طے ہو گئی کہ جس نے مرزا غلام قادیانی نو نبی تسلیم کیا، اگر وہ اسلام چھوڑ کے اس نو نبی تسلیم کرتا ہے، اس کا کلمہ پڑھتا ہے تو مرتد ہو گیا، یہ کفر تو بھی اوپر والا درجہ ہے۔ تو اگر کوئی مرزائی سی پہلے ہی مرتد ہو کے جڑا مرزائی بنیا، وہ گھر اندر جڑا بچہ پیدا ہویا وہ جوان ہویا، وہ کہتا نہیں ساڈا مرزا نبی ہے تو وہ کافر ہے۔ باقی مسائل تے باس بندی نہیں، جو اس کا کفر واضح ہو گیا پھر باقی مسائل نو چھیڑ کے اس دے اسلام نو ثابت کرن دی یا اس کو پوچھن دی دلیل لوڑ ہی کوئی نہیں۔ یاد رکھیے قرآن پاک اندر کتنی آیات عقیدہ ختم نبوت دلائل نے، اچھی بولو ہونے دسیاں نے، کنیاں بولی بیٹھے ہو، کنیاں اچھی بولو نا۔ اے میں انشاءاللہ عقیدہ ختم نبوت تانوں یاد اینج کرانا جی میں نماز یاد کری دی انشاءاللہ۔ کتنی آیات دلیل نے؟ 100 آیات اور تقریباً 200 احادیث نے۔ تو آئیے غور کیجیے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا۔ پہلی آیت مبارکہ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔
فرمایا میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما کان محمد ابا احد من رجالکم، فرمایا میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈے اندروں کسے مرد دے باپ نہیں، نبی علیہ السلام کسے مرد دے تہاڈے اندروں باپ نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 یا بعض روایات دے مطابق 4 بیٹے عطا فرمائے نے۔ محبوب علیہ السلام نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے جڑے عطا کیتے نے انہاں اندروں کوئی بھی جوان نہیں ہویا، سارے بچپن اندر وفات پا گئے نے۔ توجہ فرمانا، سارے بچیاں نے بچپن اندر وفات پائی ہے۔ سننا تاریخ کبیر دے اندر امام ابن عساکر رحمہ اللہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ دے الفاظ لے کے آئے نے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اگر نبی پاک دا سب تو آخر اندر پیدا ہونے والا اور سب تو چھوٹا بیٹا ابراہیم زندہ رہندا جڑا 18 ماہ دی عمر اندر وفات پا گیا، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اگر ابراہیم زندہ رہندا تے ابراہیم نبی ہوندا، لیکن ابراہیم زندہ نہیں رہا۔ کیوں ابراہیم زندہ نہیں رہا؟ توجہ فرمانا، جڑی حکمت میں نو سمجھ آئی ہے، جڑی حکمت علماء امت نے بیان کیتی ہے، غور فرمانا، ابراہیم یا نبی پاک دا کوئی اور بیٹا زندہ رہندا تے او نبی نہیں سی بننا، کیونکہ نبوت دا سلسلہ اللہ نے مصطفیٰ تے ختم کیتا ہوئے، اللہ نے آپ نو آخری نبی بنایا ہے۔ تے کوئی یہودی عیسائی اعتراض کر سکتا سی کہ اے مسلمانوں اوے آندے ہو تہاڈے نبی دا شان سب تو بلند ہے تے تہاڈے نبی دا بیٹا نبی کیوں نہیں بنیا، جبکہ سابقہ انبیاء اندروں کئی انبیاء دے بیٹے نبی بنے۔ ابراہیم دا بیٹا نبی ہے اسماعیل، ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے اسحاق نبی نے، اسحاق دے بیٹے یعقوب نبی نے، یعقوب علیہ السلام دے بیٹے یوسف علیہ السلام اللہ دے نبی نے، زکریا دے بیٹے یحییٰ اللہ دے نبی نے۔ اہل اسلام تواڈے نبی دا بیٹا نبی کیوں نہ بنا؟ رب نے سمجھا دیا، محبوب تواڈے بچیاں نو موت دے کے اپنے کو واپس بلا کے جڑا تانوں صدمہ پہنچیا وہ صدمہ تمہیں رب برداشت کر سکنا، لیکن کل نو کوئی عقیدہ ختم نبوت حرف لائے، کوئی عقیدہ ختم نبوت دی طرف انگلی اٹھائے یا تواڈی شان دی طرف کوئی ذرہ جی بات کرے، میں رب نو برداشت نہیں ہے۔ تواڈے بچیاں دی وفات دا غم برداشت ہے، لیکن محبوب عقیدہ ختم نبوت حرف آئے میں رب نو برداشت نہیں ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈے اندروں کسی مرد دے باپ نہیں۔ اس مقام تے ایک لطیف ترین نقطے تے غور کرنا، یاد رکھیے کسی عقیدے دی بقا واسطے خونی رشتے دا ہونا ضروری نہیں ہے، خونی رشتے دے اعتبار نہ نبی علیہ السلام کسی مرد دے باپ نہیں، لیکن آگے رب نے کہہ دیا، پہلے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، خونی رشتے دا ذکر ہے، تواڈے اندر کسی مرد دے باپ نہیں، لیکن ساتھ پھر منصب دا ذکر کیا، ولیکن رسول اللہ، فرمایا لیکن منصب دے لحاظ نہ محمد مصطفیٰ اللہ دے رسول نے۔ اور ختم نبوت دی اضافت رسول دی بجائے اللہ نے نبی نہ کی ہے، ولیکن رسول اللہ الگ کہہ کے پھر کہا وہ خاتم النبیین۔ خاتم دی اضافت لفظ رسول نہ نہیں، لفظ نبی نہ ہے۔ اور اللہ نے خاتم لفظ دی اضافت رسول نہ کیوں نہ کی، نبی نہ کیوں کی ہے؟ یاد رکھیے ہر نبی رسول، کچھ ہی بولو، ہر نبی رسول، لیکن ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے۔ این سمجھو نبوت دے سلسلے اندر انبیاء اندر نبی عموم اندر ہے، تمام انبیاء جتنے نے سارے نبی ضرور نے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے۔ رسول خواص نے، چند رسول نے، رسول دا معنی خاص ہے اور انبیاء نبی دا معنی عموم اندر ہے۔ رب نے خاتم دی اضافت نو رسول نہ نہیں جوڑیا، خاتم دی اضافت نو نبی دے نال لا کے سمجھا دیا کہ محمد مصطفیٰ تو بعد جدو نبی کوئی نہیں آ سکتا تو رسول بھی نہیں آئے گا۔
آخری نبی بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آخری رسول بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تا فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم. دوسری آیت مبارکہ قرآن پاک دی عقیدہ ختم نبوت دلیل توجہ فرمانا. اللہ پاک نے قرآن پاک اندر سورہ المائدہ اندر 3 نمبر آیت فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. فرمایا میرے محبوب جی الیوم آج کے دن، الیوم آج کے دن، الیوم اکملت لکم دینکم. فرمایا محبوب جی آج دے دن اسی تہاڈے تے تہاڈا دین مکمل کر دیتا ہے. واتممت علیکم نعمتی، اور محبوب جی اسی تہاڈے تے اپنی نعمت نو مکمل کر دیتا ہے. دین تو مراد شریعت ہے، نعمت تو مراد محمد مصطفیٰ دی نبوت ہے. اللہ فرما رہے ہیں محبوب جی اسی تہاڈے تے دین بھی مکمل کر دیتا ہے. واتممت علیکم نعمتی، اسی تہاڈی ذات تے اپنی نعمت نبوت نو بھی مکمل کر دیتا ہے. توجہ فرمانا، غور کرنا، اکمال دین دے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتمام نعمت دا نبوت دا ذکر کیتا ہوئے. غور کرنا، نبوت دی ضرورت ادو ہوندی ہے جدو سابقہ شریعت دے اندر کسے حکم دی تنسیخ، اضافہ، ترمیم دی گنجائش ہوئے. اللہ نبی اور رسول ادو بھیجدا ہے جدو سابقہ شریعت اندر کسی حکم اندر تنسیخ دی یا اضافے دی، ترمیم دی کوئی گنجائش ہوئے. اللہ نے مصطفیٰ نو بھیج کے دین مکمل کر کے بتلا دیا کہ یہ دین مکمل ہے، کامل ہے، اکمل ہے. اس دین اندر ہون ترمیم دی، اضافت دی، تنسیخ دی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. اسی واسطے اللہ نے مصطفیٰ نو آخری نبی بنا کے نبوت بھی مصطفیٰ دی ذات تے ختم کی ہے. نبی تاں ہوندا ہے جے پرانی شریعت اندر کوئی تنسیخ کرنی ہو یا اللہ کوئی نئی شریعت یا نئے احکامات نازل کرنے ہون تو دین اسلام ایسا پیارا دین ہے، رب نے اس کو نازل کیا. فرمایا ہونے دے اندر کمی پیشی دی کوئی گنجائش موجود ہی نہیں رہی. اسی ساری چیزاں کامل مکمل ایدت نازل کر دیتی ہیں. الیوم اکملت لکم دینکم. اور اس مقام تے بھی بات سنیے، دین مکمل ہے نا، ہن کسے وعدے کاٹے دی لوڑ تے دین کس دی ذات تے مکمل ہویا؟ نبی علیہ السلام دی ذات تے. تو پھر سمجھ لو جڑا دین محمد مصطفیٰ دی ذات تے مکمل ہو گیا، جڑی عبادت، جڑا عمل اس دین اندر رسول اللہ دی زندگی صحابہ دے عمل چ موجود سی، وہی عمل آج سنت ہے. جڑا بعد چو ویلڈگ ہویا اس نو بدعت آندے. فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. تیسری آیت مبارکہ عقیدہ ختم نبوت دی دلیل. قرآن پاک کھولیے، سورہ بقرہ پڑھ جائیے. اللہ پاک نے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. قرآن پاک کھولو گے تے پہلی سورہ فاتحہ وے، دوسری سورت البقرہ وے. تے سورت البقرہ نو جدو کھولو گے تے سورت البقرہ دی آیت نمبر 4 ہے. اللہ پاک فرما رہے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. فرمایا اس چیز تے ایمان لائیے جو پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف نازل کیتی گئی، یعنی قرآن پاک ہے. جو پیغمبر دی طرف نازل کیتے گئی یعنی پیغمبر دی حدیث ہے. قرآن و حدیث تے ایمان لائیے جو پیغمبر دی طرف نازل کیتا گیا ہوئے. بما انزل الیک وما انزل من قبلک. فرمایا اس چیز تے ایمان لے آؤ جڑی مصطفیٰ تو پہلے جتنیاں کتاباں نازل ہویاں نے. ہن سننا، توجہ فرمانا، قرآن پاک اندر 30 مقامات نے جنہاں اندر رب نے فرمایا وما انزل من قبلک. لیکن جائیے سارا قرآن پڑھیے، ایک مقام بھی ایسا نہیں ملے گا کہ
رب نے فرمایا ہوئے وما انزل من قبل کا و من بعد کا کہ اس چیز تے ایمان لائیے جو مصطفیٰ تے نازل ہوئی، اس چیز تے ایمان لائیے جو مصطفیٰ تو پہلے نازل کی گئی، اور اس چیز تے ایمان لائیے جو پیغمبر تو بعد اندر نازل ہوئے گی۔ بعد دا ذکر نہیں ہے، رب نے دو ہی چیزاں تے ایمان دا ذکر کیا اس آیت دے پہلے حصے اندر۔ فرمایا وما انزل من قبل کا، فرمایا پہلی تے ایمان لائیے، اور ساتھ فرما دیا بما انزل الیک کا جو تہاڈی طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبل کا جو تہاڈے تو پہلے نازل کیا گیا اس تے ایمان لائیے۔ اللہ جی اس تو بعد بھی کچھ نازل ہوئے گا، قرآن بولیا فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، رب سمجھانا چاہتا ہے، فرمایا محمد مصطفیٰ تے جو کچھ نازل کر دیتا ہے آپ تے نبوت ختم کر دیتی ہے، ہن مصطفیٰ تو بعد قیامت تے آخرت تے آ سکتی ہے، کوئی نئی شریعت نئی نبوت تے رسالت نہیں آئے گی۔ جاؤ پوری کائنات کی مرزائیت لائے کو یہ دلیل، رب نے کہا وما انزل من قبل کا ومن بعد کا۔ قرآن خاموش ہے، حدیث خاموش ہے اس بارے میں۔ قرآن حدیث پیغام یہی دے رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ کی ذات پہ شریعت بھی اللہ نے نازل کر دی، اور اللہ نے نبوت کو محمد مصطفیٰ پہ نازل کر کے ختم کر دیا۔ اس کے بعد اللہ نہ کوئی نبی بھیجے گا نہ نئی شریعت نازل کرے۔ قرآن پاک کی چوتھی آیت مبارکہ سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 81 ہے۔ نشانی لگائیے، جا کے گھر اندر ترجمے والا قرآن کھولیے پڑھیے۔ اللہ پاک نے اعلان کیا، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ یہ ایسی پیاری آیت مبارکہ ہے نا جس نے جنی بری پڑھیے انہی سی نے ٹھنڈ پہنی۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فمن تولى بعد ذلك فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مصطفیٰ تے قرآن دی آیت نازل کی تھی ہے۔ فرمایا اللہ پاک نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، فرمایا جدو اللہ نے انبیاء دے کولو میثاق لیا، انبیاء دے کولو وعدہ لیا، انبیاء دے کولو عہد لیا ہوئے، وعدہ تے عہد کی اے میرے نبیو جدو میں تانوں لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اے انبیاء دی جماعت میں تانوں کتاب و حکمت عطا کر دیا، میں تانوں کتاب و حکمت دے دیا، یعنی نبوت اور رسالت عطا کر دیا۔ پھر تواڈے پاس کوئی نبی آ جائے، پھر رسول آ جائے، ثم جاءکم رسول، پھر تواڈے کو رسول آ جائے۔ رسول تو مراد پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصدق لما معکم، فرمایا اے انبیاء دی جماعت تساں تواڈی کتاب دی تصدیق بھی اور رسول کرے گا، لیکن تواڈے ذمہ کی ہوئے گا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تساں اس رسول تے ایمان بھی لے آنا ہے تے اس رسول دی نصرت بھی کرنی ہے، مدد بھی کرنی ہے۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ سارے انبیاء آکھے اللہ اسی اقرار کرنے ہاں، اسی وعدہ کرنے ہاں جے ساڑیاں نبوتاں رسالتاں دے سکے چل دے ہون تے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ جاون تے اسی اپنی نبوتاں رسالتاں چھوڑ کے محمد مصطفیٰ دی ذات تے ایمان بھی لاواں گے اور اسی مصطفیٰ دی نصرت و مدد بھی کران گے۔ ہن اس آیت نو سن دیئے، اسی واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا
میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا کی ہے، صرف نبوت نہیں، ساتھ ختم نبوت کا تاج بھی دیا، اور اللہ نے ہر نبی نو نبوت دینے تو پہلے وعدہ لیا ہے، مصطفیٰ تے ایمان لانا ہوئے گا، پیغمبر دی نصرت کرنی ہوئے گی۔ اگر تواڈے اندروں کسی نبی دی زندگی اندر میرا مصطفیٰ آ جائے، یاد رکھیے بعض علماء آندے نے عالم ارواح اندر اللہ نے سارے انبیاء دے کولوں اکٹھا وعدہ لیا، اور بعض علماء دے نزدیک کہ جدو اللہ نے جس نبی نو نبوت عطا کی ہے نا، نبوت عطا کرنے دے ساتھ وعدہ لیا، اور بعض اندر ہر نبی دے زمانے اندر اس نبوت عطا کر دیا، رب نے وعدہ لے لیا۔ ہن ساڈے یہاں پتہ کیڑا ظلم ہوندا ہے، ساڈے خطیب بیان کر رہے ہوندے نے، بعض خطابہ نا بیان کر دے، وہ پتہ کی آندے نے، وہ آندے نے عالم ارواح نا اللہ پاک نے کانفرنس کیتی سی، سنیا کدے؟ آندے اللہ پاک نے نا عالم ارواح کانفرنس کیتی سی، ایک عقیدہ توحید دی سی، دوسری عقیدہ ختم نبوت دی سی۔ یہ ساڑھے حدیث خطیبے آندے تو ساڑھے دوسرے بھائی نے بریلوی بھائی انہاں ہور اضافہ کیا، انہوں نے کہا نہیں وہ ختم نبوت ہی نہیں سی، وہ میلاد کانفرنس۔ ظاہری بات ہے جے ساڑھے گپ مار سکتے ہیں تو انہوں نے بھی کوئی گنجائش دینی چاہیے، اے تو نہیں نہ ہو سکتا بندہ آپ گپ مارے تو دوسرے نے آ کے نہیں تو گپ نہ مار، ماری دونوں گھرہ گپ ہی ہے۔ کی آندے ہو کبھی غور کیا ہے؟ اللہ نے کانفرنس بلا لی، میں کہا اچھا پھر انبیاء سامعین ہو گئے جی، تو میں کہا اللہ خطیب ہو گیا، نعوذ باللہ۔ یہ جھوٹ ہے، بس اس بات پہ ہمارا ایمان ہے، وعدہ ہوا ہے، ہمارا ایمان ہے۔ کیسے ہوا ہے، کس طرح ہوا ہے، کیا کیفیت ہے، کیفیت میرا اللہ جانتا ہے۔ جب قرآن خاموش ہے، حدیث خاموش ہے، میں کون ہوتا ہوں اپنی طرف سے کیفیت بیان کروں؟ قرآن پاک میں حدیث میں کہیں نہیں ہے کہ اللہ نے کانفرنس بلائی، انبیاء کو سامعین بنایا، اللہ خود خطیب بن گیا۔ جب قرآن خاموش ہے، حدیث خاموش ہے، قرآن اتنا کہہ رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے وعدہ لیا، عہد لیا، ہمارا ایمان ہے وعدہ لیا۔ کس طرح لیا، کس کیفیت میں لیا؟ ہمارا ایمان ہے بس وعدہ لیا، کیفیت کیا میرا رب جانتا۔ کیفیت کے بارے میں قرآن حدیث خاموش ہے، لیکن جاؤ مفسرین نے مختلف اقوال بیان کیے، توجیحات بیان کی کہ اللہ نے عالم ارواح وعدہ لیا یا رب نے نبوت دیندیا ہر نبی کو وعدہ لیا، لیکن کسی نے بھی نہیں لکھا کہ اللہ نے کانفرنس کی۔ پتہ نہیں کانفرنس والا لفظ نہ پڑھا کتوں۔ میثاق ہوا، پختہ عہد ہوا، انبیاء کو رب نے پختہ وعدہ لے لیا۔ اور اگلی بات جڑی اس آیت تو اگلی آیت ہے نا، اسی آیت کے ساتھ ملی ہوئی، اللہ دی قسم اس آیت نو پڑھیے، غور کریے، عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت سمجھ آندی اور جسم تے کپ کپی تاری ہوندی ہے۔ فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون۔ رب کس نو کہہ رہے ہیں؟ انبیاء دی جماعت نو رب کہہ رہے ہیں کہ جے تواڈیاں زندگیاں اندر میرا آخر الزمان پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے نا، اس تے ایمان لے آنا، اس کی مدد کرنی ہے۔ اگے کی آکھیا فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، فرمایا جن نے اس عہد کی پاسداری نہ کیتی، میں ان سمجھو سادہ معنی محتاط معنی کرنے لگا تاکہ گستاخی دا بھی کوئی فتویٰ نہ لگائے۔ فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، یہ قرآن پاک دی آیت ہے، سورہ آل عمران اندر ہے، جا کے اس کا لفظی ترجمہ گھر اندر پڑھنا، غور کرنا، جسم تے کپ کپی تاری ہو جائے۔ میں ساتر محتاط معنی کرنے لگا، رب آندا ہے انبیاء دی جماعت اگر تواڈی نبوت اور رسالت دا سکہ چلدا ہوئے، تواڈیاں زندگی اندر میرا پیغمبر آ جائے، اس کی مدد کرنی ہے، ایمان لانا ہے۔ فمن تولا بعد ذالک، اے عہد ہے تواڈا میرے نال، جڑا تواڈے اندروں اس عہد تو وعدے تو پھر جائے گا، میں اللہ دے کولوں نبوت واپس لے لاں۔ اسی واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر موسیٰ نبی زندہ ہو کے آ جائے
تو موسیٰ نبی کو بھی کوئی چارہ نہیں سوائے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کرے. اتنا شان مقام ہے. تارا باقی ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. سارے انبیاء کو بھی شان بلند و بالا اللہ نے کس نو عطا کیتا ہے؟ میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات. اور اس مقام دے ایک اور بات بھی سن لو. اے یو آیت مبارکہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جس نو دلیل لے کے اسی گزارش کرنے ہاں کہ جڑا اے عوام چ نظریہ مشہور ہے نا خضر علیہ السلام زندہ نے. لفظ اصل خضر ہے، مشہور ساڑھے پاکستان پنجاب چ خضر ہو گیا. اور جی خضر زندہ ہے علیہ السلام. بھئی یہ جھوٹ ہے. کہتے وہ کیسے؟ میں نے کہا قرآن کہہ رہا ہے اے انبیاء دی جماعت، تو آڈے جو کسے دی زندگی چ میرا نبی آ جائے تو آڈا اے میرا عہد ہے کہ تساں اس تے ایمان بھی لے آنا ہے، او دی مدد بھی کرنی ہے. میں کہا خضر علیہ السلام نبی پاک تو پہلے ہوئے نے یا بعد ہے؟ پہلے. تو میں کہا جے تو آڈے نظریے نو منیے خضر زندہ ہے تو کوئی ایک صحیح حدیث پیش کیجئے خضر علیہ السلام آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی تھی ہوئے ایمان قبول کیتا ہے. میرا ایمان ہے اگر خضر زندہ ہوتے آ کے رسول اللہ دے ہاتھ تے بیعت کر کے محمد مصطفیٰ دی غلامی اختیار کرتے. کئی لوگ نا نام رکھتے ہیں، بچہ پیدا ہوئے نا فوت ہو جائے، دوجا پیدا ہوئے فوت ہو جائے تو بیبیاں مشورے دے دیا. تسی نا ہون بچہ پیدا ہوئے تو نظر منو او دا نانا خضر حیات رکھنا ہے. خضر حیات تو او نا پھر لمبی عمر ہوئے گی، او دی بڑی لمبی عمر ہوئے گی، او بڑی عمر پائے گا، او بچہ زندہ رہے گا کیونکہ خضر بھی زندہ سی. وہ بڑی پرانی زندگی ہو دی. یاد رکھیے نبی علیہ السلام نے فرما دیا، پہلا جواب میں عرض کر چکا کہ اگر وہ زندہ ہوتے رسول اللہ کے پاس آتے، آنے کی کوئی دلیل ہے تو دے دو، نہیں ہے تو پھر کیوں جھوٹ بولتے امت سے. دوسری بات چلو اگر تسی آکھو جی وہ پہنچ نہیں سکے، انہوں نے پتہ نہیں چل سکیا تو پھر ابھی عقیدہ تو ہٹا ہی ہے ماشاءاللہ کہ نبی عالم الغیب ہے بھی فارغ ہو گیا. ایک کو تلوار نے انشاءاللہ دو ہاتھ کر لی. تیسری گزارش سنیے نبی علیہ السلام دی حدیث، میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد، محبت نہ درود پاک پیار نہ درود پاک پڑھیے، میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جی محبوب جی فرمایا جیڑی زیرو چیز آج زندہ ہے 100 سال تو بعد زندہ نہیں رہے گی. رسول اللہ اپنی زندگی فرمایا جیڑی چیز آج زندہ ہے نا 100 سال تو بعد زندہ نہیں رہے گی. چلو مان لیا خضر علیہ السلام زندہ سن تو او اپنا جڑا نا خضر علیہ السلام دی ملاقات نہیں ہو سکی کسی وجہ تو، لیکن آج اس حدیث نو لیجئے، حدیث حق ہے، رسول اللہ نے فرما دیا ہے. فرمایا جڑی آج زیرو چیز موجود ہے 100 سال بعد زندہ نہیں رہے گی. اگر اس وقت کسی اور مقام تے موجود بھی سن تو 100 سال تو بعد زندہ پھر نہیں رہے. پھر وہ زندہ کو نہیں رہے، پھر وہ زندہ نہیں رہ سکتے. یہ ساری توہم پرستی ہے کہ جی وہ نام اس کا خضر حیات رکھ لو تو وہ زندہ رہے گا. یہ توہم پرستی ہے. جی میں توہم پرستی ہے، گڈی لئیے اگے نہ چھتر بن دیتا ہے. بھئی کیوں بنے؟ اینو نظر نہیں لگتی. میں کہا ماشاءاللہ تو تے گڈی تو بھی قیمتی ہے. گڈی تے اللہ نہ کرے وہ چوری ہو جائے یا ایکسیڈنٹ تباہ ہو جائے تو گڈی تے نمی آ جاندی ہے تو ایک باری ٹر گیا دوبارہ نواں نہیں آنا. پھر میں گڈی کے چھتر بنیا کو 2-4 اپنے گل چ بھی پا شاباش کہ تینوں نظر نہ لگ جائے. یار عقل بھی کوئی چیز ہوتی ہے. کوٹھی بنائی ہے، مکان بنایا، اتنے ہانڈی رکھ دی. بھئی یہ کیوں رکھی ہے؟ اے جی انہوں نظر نہیں لگتی. منگل والے دن کتے کاروبار نہیں کرنا، کیوں جی منگل وجے سنگل، بدھ نو جان رہے بدھ کام سود ہے. اے سفر دے مہینے جو لوگ شادی نہیں کرتے، نکاح نہیں کرتے، کاروبار نہیں کرتے، اے سفر منحوس ہے. اللہ کے بندو لا ادوا ولا تیارہ ولا حام ولا سفر، کوئی مہینہ کوئی دن منحوس نہیں ہے. یہ ساری توہم پرستی ہے. اے دھاگا بنیا کیوں؟ اے میرا گٹ پیڑ کرتا سی، دھاگا بنیا تو درد ختم ہو گئی. یرکان ہو گیا تو گٹھ دم کروا کے گل چ پائے.
یہ کیوں ہے؟ جویں جویں وہ سکتے جان گے نا یقین گھٹتا جائے گا۔ کڑا کیوں پایا؟ میں بیمار رہنا تا پایا۔ اگر یہ جوتے اور یہ ہانڈیاں اور یہ کالی ٹاکیاں اور یہ کڑے اور یہ چھلے اور یہ تویزات اور یہ دھاگے تمہارے مشکل کشا، حاجت روا، نفع نقصان کے مالک ہے، بتاؤ پھر تم نے کلمہ کیوں پڑھا خاتم النبیین کا؟ اگر خاتم النبیین کا کلمہ پڑھ کے بھی تم نے چھلوں اور کڑوں کی اور دھاگوں کی پوجا کرنی تھی، بتاؤ تم نے ختم نبوت کو کیا سمجھا؟ کوئی گاڑی کے ساتھ لگا ہوا جوتا، کوئی ہانڈی، کوئی دھاگا نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ نفع نقصان کی مالک ذات ہے تو صرف میرے اللہ ہی کی ذات ہے۔ عجیب عجیب تمام پرستیاں نے، وہ جی وہ بچے دا نام رکھ لو فوت نہیں ہوئے گا۔ کئی عاملین جعلی بیٹھے نے، وہ مینو ایک دن ایک بندے فون، کئی عاملین آندے نے جی وہ میرے کو نا بڑے پرانے جنات نے، کتوں دن آدم علیہ السلام تو بھی پہلے دن، جھوٹے نہ ہوں، میرے کو جی بڑے پرانے موکلات نے۔ میں نے ایک دوست نے پچھلے دن آئے تو فون کیتا ہے جی تے لاہور میں ایک بندے کو گیا تو کوئی گھر چ مسئلہ سی تے میں انہوں آکھیا یار کوئی دم شم کر، اس آکھیا ایک کٹا لگے گا۔ انہوں نے کہا کٹا کا تو لگنا؟ انہوں نے کہا جڑے میرے کو موکلات نے نا وہ میں سپیشل دبئی تو منگائے نے، وہ موکل ایک کٹا مانگ دے، دبئی کٹا لبدا جو نہیں۔ میں کہا یار تو اس نو آکھ بھی کوئی مٹن شٹن لے لے، نہیں وہ آندہ کٹا ہی لبنا۔ میں کہا سیانا ہے، انہوں پتا ہے کہ بکرا تو 20,000 دا ہے تو سب کے دا انہوں سستا آ جانا، کٹا 60-70,000 دیہڑی تو ستھری لگے گی نا۔ میں انہوں کہا یار نہیں تو بکرا لے لے، نہیں وہ آندہ میں بکرا نہیں لینا کٹا ہی لگنا۔ میں کہا چلو پھر انہوں کہا انکار جڑا نا اسی کٹا خرید لینے تو جے آنا ہے تو ذبح کر کے گوشت رکھ لینے، نہیں تو ثابت کٹا ہوں جی کھڑا کر دینا تو موکل آوے ساڑھے سامنے موکل کٹا لے جائے، نہیں تو تواڈے سامنے نہیں لے جاندہ۔ میں کہا ان کو چلو پھر اسی کٹے دے پیسے رکھنے ہیں، وہ ساڑھے سامنے موکل چوک لے، نہیں وہ پیسے نہیں موکل چوک دا، وہ پیسے تسی مینوں دیو تو میں راتی 3 بجے انہوں دے سا۔ سب دکانداری ہے، کوئی راضی رہے، کوئی ناراض رہے، کوئی خوش رہے، کوئی نہ خوش رہے، جو حق ہے اس کو اس ممبر پہ بیان کرنا میں فرض سمجھتا ہوں۔ ساری دکانداری ہے، کوئی موکل نہیں ہوندے، یہ سارے موکل غریباں نو ڈرا ڈرا مارے آجے، جڑا کوئی تواڈے کو آ جائے وہ تیرے گھر چ پھر انج ہو گیا ہے، وہ تیرے گھر اچھا وہ خون دے چٹے، وہ فلانے موکل تو آئے نے، وہ انج آئے نے، یہ سارے موکل ہے غریباں دا ہی سارا کچھ کر دے نے۔ ایڈے جو موکل طاقتور ہوندے تے اج اسی ایتھے ہوندے جنہاں سا تہاڈا رد کر چھوڑیا، جے کوئی موکل کچھ کرن جو کے ہوندے تے اج اسی ایتھے ہوندے۔ جے موکل ہی ایڈے کام دے ہوندے کیڑی لوڑ عمران خان بیچارہ کھپن ڈیا جلسے کرن ڈیا میرے کو حکومت کھو لی، کوئی موکل ہی کو دیو انہوں بھی وہ پاؤ موکل راتوں رات شہباز شریف نے کرسی تو چوک دے تینوں بھائے۔ یہ سارے غریبوں کو ہی موکلات آتے ہیں، کوئی موکل نہیں ہے، یہ سب ڈرامے بازی ہے۔ کوئی موکل نفع نہیں دیتا، کوئی موکل نقصان نہیں دیتا، نفع نقصان کا مالک اونچی بولو کون ہے؟ بس بات ختم۔ اللہ ہے تو اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ، اللہ کی قسم تمہارا کوئی بال بھی بھیگا نہیں کرے گا۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ غور فرمانا عقیدہ ختم نبوت کتنا اہم ترین عقیدہ ہے۔ اللہ نے انبیاء دے کولوں بھی اس عقیدے دی خاطر وعدہ لیا ہوئے، اتنا اہم ترین عقیدہ اللہ نے انبیاء کولوں وعدہ لیا ہوئے۔ افسوس انہاں دی زندگی تے، افسوس ہے انہاں دے نظریات تے۔ اللہ دی قسم ہے اگر علم ہوئے اس عقیدے دی اہمیت دا کدے او جوان ظلم نہ کر دے جڑے کینیڈا تے یورپ تے جناب علی انگلینڈ دے ویزیاں دے چکر اندر اوتھے پہنچ گئے نے۔ میں کہنا او تسی ایمان بیچ دیا ایک ویزے دی خاطر، رب کعبہ کی قسم ہے اللہ گواہ اس بات پہ اگر میرے دل کی بات پوچھو، اگر آج کوئی مجھے کہے کہ امریکہ، کینیڈا اور انگلینڈ اور پورے یورپ کی نیشنلٹی حضرت ہم آپ کو دیتے ہیں لیکن آپ مرزائیت کا، مرزا غلام قادیانی کا کلمہ نہ پڑھیں، صرف آپ پیپر پہ مرزائی لکھ دیں، صرف پیپر پہ مرزائی لکھ دیں، ہم تمہیں پورے یورپ کے اور تمام جناب امریکہ اور کینیڈا اور انگلینڈ اور یورپ
ملک ممالک کے ہم تمہیں نیشنلٹی اور ویزا دیتے ہیں، اللہ کی قسم لفظ مرزائی پیپر پہ لکھنا تو درکنار، میں اس کہنے والے بندے کے منہ پہ تھوک دوں گا اور کہہ دوں گا تم لفظ لکھنے کو کہتے ہو، میں سوچ بھی نہیں سکتا، مر سکتا ہوں، کٹ سکتا ہوں، ایک نیشنلٹی نہیں سارے ملکوں کی نیشنلٹی قربان ہے محمد مصطفیٰ کی ختم نبوت کے اوپر۔ اتنا پختہ تمہارا ایمان و عقیدہ ختم نبوت کے اوپر پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ایمان رکھیے۔ میں کہتا ہوں اگر کوئی بندہ کہ یہ ساری زمین تمہیں سونے سے بھر دیتے ہیں اور تم مرزائیت کو قبول کر لو، میں کہتا ہوں سونا لینا درکنار، ہم اس سونے کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ کیوں؟ ہمارا ایمان ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ عقیدہ ختم نبوت 5ویں قرآن دی آیت دلیل فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ فرمایا اسی نبی علیہ السلام نو اللہ فرماندے نے اے محبوب رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی تانوں سارے جہان واسطے رحمت بنا کے بھیجا وے۔ سننا غور کرنا رحمت للعالمین، اے آیت مبارکہ ادو سمجھ آئے گی جدو اے قرآن دی آیات تے غور کرو گے۔ میں کیا کرنا وا قرآن دی اس پہلی آیت تے غور کرنا، سمجھ آئے گی مصطفیٰ کیویں جہان واسطے رحمت نے۔ قرآن فرمایا الحمدللہ رب العالمین، جدو رب دی ذات دی باری آئی ہے فرمایا رب العالمین جڑا جہانہ دے پالنے والا ہوئے۔ جدو قرآن دی باری آئی فرمایا تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ قرآن بھی عالمین تمام جہانہ واسطے ہوئے۔ جے بیت اللہ دی باری آئی ہے رب نے کی فرمایا ہے ان اول بیت وزی للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ بیت اللہ سارے جہانہ واسطے ہدایت دا مرکز ہے، قرآن سارے جہانہ واسطے جناب علی کتاب ہے، حق تے باطل دے درمیان اندر فرق کرنے والی کتاب ہے۔ رب دی ذات سارے جہانہ دا پالنے والا ہے تے نبی علیہ السلام سارے جہانہ دے واسطے رحمت نے۔ رحمت للعالمین دی سمجھ رب العالمین تو آئے گی، انج سمجھو جس جہان نو پالنے والا اللہ وے اس جہان دے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کوئی جہان ایسا نہیں جس نو پالنے والا اللہ نہیں، تے کوئی جہان ایسا نہیں جدے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ ہر جہان دے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قرآن پاک بھی عالمین ہے، بیت اللہ ہدی للعالمین ہے، رب العالمین ہے، مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے۔ جے سمجھنا ہے کہ مصطفیٰ کیویں سارے جہانہ واسطے نبی نے تے حدیث مسلم تے غور کرنا۔ میرے تواڈے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، ارسلت الی الخلق کافہ۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک نے مینوں ساریاں مخلوقاں واسطے رسول بنا کے بھیجا ہوئے۔ ہر مخلوق دے رسول محمد مصطفیٰ نے، انساناں دے رسول بھی محمد مصطفیٰ نے، جنات دے رسول بھی محمد مصطفیٰ نے، ساری مخلوقات دے رسول رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سمجھنا ہے تے حدیث تے غور کرنا۔ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے نے، ایک اونٹ تے حوض تے جھکیا ہویا پانی پی رہا ہوئے۔ نبی علیہ السلام صحابہ کرام دے نال گزر رہے نے، جو ہی اونٹ دی نظر نبی پاک تے پئی ہے، اونٹ نے بلبلانا چیخنا رونا شروع کر دیتا ہوئے۔ نبی علیہ السلام آگے بڑھے نے، آگے بڑھ کے محبوب علیہ السلام نے اونٹ دے جسم تے ہاتھ رکھیا ہوئے۔ اونٹ ایویں چپ کر گیا ہوئے جویں روندے بچے نو ماں اٹھا لے تے بچہ ماں دے جسم نال لگ کے چپ کر جاندا ہے۔ جدو رسول اللہ ہاتھ رکھیا اونٹ خاموش ہو گیا ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کتھے بس اونٹ دا مالک؟ جی محبوب جی حاضر ہاں۔ فرمایا تیرا اونٹ شکایت کر رہا ہوئے کہ میرا مالک مینوں چارہ تھوڑا پاندا ہے تے کم زیادہ لیندا ہوئے۔ ہن غور کرنا، روزانہ اس اونٹ دے کولوں کئی بندے گزردے سن لیکن انہیں کدے کسی نو شکایت نہیں سی کیتی، کدے نہیں سی رویا۔ اج مصطفیٰ نو ویکھ کے کیوں رویا ہوئے؟ اونٹ نو کس نے دسیا؟ محمد مصطفیٰ نے۔ اونٹ نے رسول اللہ نو ویکھیا رو پیا ہوئے۔ کیوں رویا؟ ما کان محمد ابا احد
من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ حیوانہ دا بھی نظریہ آوے محمد مصطفیٰ اللہ دے نبی نے، محمد مصطفیٰ خاتم النبیین نے، میں کیا کرنا حیوانہ تو بھی بدتر ہو انسان جڑا محمد مصطفیٰ نو نہیں پہچان سکیا۔ درندے بھی جانتے نے محمد مصطفیٰ کون نے، سمجھنا ہے روایت تے غور کرنا۔ ابن حجر رحمہ اللہ دی کتاب الدرر الکاملہ دے اندر حسن درجے دی روایت موجود ہے، مسلمان اور عیسائی آپس اندر ایک مجلس اندر بیٹھے نے، گفتگو جاری ہے۔ گفتگو دے دوران ایک عیسائی پادری نے نبی علیہ السلام دی شان اندر کوئی نزیبہ کلمات کے قریبی قلے تے کتا بنیا ہویا وے انہیں بھونکنا شروع کیتا، رسی توڑائی ہے تے اس عیسائی پادری وال ودیا وے، لوگاں نے پکڑ کے کتے نو بند دیتا وے تے لوگ مسلمان کہنے لگے او عیسائی پادری اپنی زبان بند رکھ، ویکھ تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اندر نزیبہ کلمات کہنے، اے کتا درندہ بھی برداشت نہیں کر سکیا۔ اے عیسائی کہنے لگا کتے نو کی پتہ ہے محمد مصطفیٰ کون نے، اے کتے نو کی پتہ ہے تواڈے نبی دا شان مقام کی یا میں تواڈے نبی بارے کی آکھیا وے۔ انہیں گفتگو دوبارہ شروع کی دی ہے، کوئی جملہ انہیں پھر رسول اللہ دی شان دے اندر نزیبہ کلمات والا جملہ کیا چھوڑے ہے۔ کتے نے دوبارہ بھونکنا شروع کیتا ہوئے، کچھ لیا تے رسی توڑائی ہے، چھلانگ ماری ہے، آ کے اس عیسائی دی گردن نو منہ پا لیا ہوئے۔ اس وقت تک کتے نے اس نو چھوڑیا نہیں جب تک ایک گستاخ مر نہیں گیا۔ درندے بھی جانتے ہیں محمد مصطفیٰ کون نے، اور کتا بھی رسول اللہ دی توہین برداشت نہیں کر سکیا۔ آج حکومت ہمیں پٹیاں پڑھاتی ہے، تم برداشت کرو، تم خاموش رہو، تم گستاخ کے بارے میں کچھ نہ کہو، تم مرزائیت کو کچھ نہ کہو، تم فلاں کو کچھ نہ کہو۔ اور میں کہتا ہوں رسول اللہ کی ذات کا شان کا مسئلہ اتنا حساس ہے جس کے اندر ایمان ہو، یہ ممکنات میں سے نہیں ہے کہ کوئی رسول اللہ دی توہین کرے اور اہل ایمان برداشت کر سکن، نہیں برداشت ہوتا، نہیں برداشت ہوتا۔ یہ پٹھیے ہم کو نہ پڑھایا کرو، تم کیوں آتے ہو آگے بڑھتے ہو، کئی ٹرانسجینڈر کے بل کے نام پہ بے حیائی اور بدماشی ملک میں پھیلانا چاہتے ہو اور پھر ہمیں کہتے ہو خاموش رہو۔ ٹرانسجینڈر بل جو اب پیش کرنے کے لیے حکومت پاس کرنے کے لیے جا رہی ہے، سینیٹر مشتاق احمد جو اللہ جس سے چاہے کام لے لے، اس نے آواز بلند کی ہے، یہ ٹرانسجینڈر کیا کہتے ہیں کہ یہ ہم جو ہے نا یہ خواجہ سرا ان کو حقوق فراہم کریں، نہیں یہ بدماشی ہے۔ ٹرانسجینڈر کے نام پہ پسے پشتا کیا ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جو بندہ چاہے، جو مرد چاہے، جو عورت چاہے اپنی جنس کاغذوں میں تبدیل کرنا چاہے کر لے، اور رسول اللہ نے تو فرمایا جو مرد عورتوں والا لباس پہن کے عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کرے یا جو عورت مردوں کا لباس پہن کے مردوں کی مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کرے اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اور تم کہتے ہو جو مرد چاہے اپنی جنس تبدیل کر لے، جڑی عورت مردانہ بننا چاہے اپنی جنس تبدیل کر کے بن سکتی ہے۔ اس قانون کے پیچھے تم یہ جناب علی بدماشی کرنا چاہتے ہو، یہ بے حیائی اور بے روی اور بدکاری اہل اسلام اور اہل پاکستان کو دینا چاہتے ہو۔ سن لو، ہم ٹرانسجینڈر بل کو پاس کرنے کی ذرا حمایت نہیں کریں گے، اور سن لو مذہبی جماعتیں اور جو اعلان کریں گے اس کے خلاف انشاءاللہ احتجاج کے لیے جب نکلیں گے تو ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ نکلیں گے۔ یہ ملک پاکستان پاک ملک اہل اسلام کا ملک ہے، یہاں بے حیائی پسند نہیں کریں۔ کتے نے بھی توہین برداشت نہیں کی، کیونکہ ہر مخلوق جانتی ہے زمانے کے نبی محمد مصطفیٰ ہیں۔ میں کہتا ہوں کوئی مخلوق بھی رسول اللہ کی توہین ذرہ پر برداشت نہیں کرتی۔ سمجھنا ایک اور روایت پہ غور کرنا، زمین مٹی بھی رسول اللہ کے گستاخ نو برداشت نہیں کرتی۔ سمجھ رہے حدیث سنیے، نبی علیہ السلام دے پاس ایک بندہ آیا عیسائی ہے، کہنا مسلمان ہونا، مسلمان ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے آندے آئی اس نو وہی لکھن تے لگا دیتا۔ اے جڑا آندے یہودہ ملتا ہے نا، اے اکثر نہیں سنبھالیا جاتا۔ جی میں ساڑھے بھی بعض دفعہ بندہ مسلک قبول کرتا ہے نا تو او اگلے دن ہی ممبر تے چاڑھیا ہوتا ہے، نہ عقیدے کا پوچھتے ہیں، نہ منج کا پوچھتے ہیں، نہ اس کے پوچھتے ہیں تمہارا عقیدہ کیا، منج کیا، اس کی درستگی کروا پھر ممبر دو۔ بس سابق نال لکھے ہونا چاہیے، سابقہ جی وہ شی نے، سابقہ فلاں ہے، بس سابقہ لکھ گیا۔ ہوں جو عقیدہ جو مرضی بیان کرے، منہج جو مرضی بیان کرے، کپڑے دیں مرضی پائے، جو مرضی گفتگو کرے، واہ جی واہ کیا خطاب کیا۔
نبی علیہ السلام کو آیا اسلام قبول کیتا ہے، نبی علیہ السلام نے اس کو وہی لکھن تے لایا، چند دن وہی لکھدا رہا، چند دن گزرے نے، مرتد ہو گیا اسلام تو، پھر گیا واپس عیسائیت اندر چلا گیا، تے جا کر کے کہنے لگا اے عیسائیو اے لوگو، او محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے کوئی وہی نہیں آندی، بلکہ جو میں لکھ دیندا سا وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دے سن۔ صحابہ اکرام نبی علیہ السلام نو فرمان لگے محبوب جی وہ آنے والا عیسائیت و اسلام قبول کرنے والا او مرتد ہو گیا، تہاڈی شان دے اندر اے توہین کر رہا وے، اے الفاظ کہہ رہا وے۔ نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ پریشان نہیں ہونا، بس چند دن تک مر جائے گا تے ویکھنا انہوں زمین بھی قبول نہیں کرے گی۔ وہی بات ہوئی ہے، چند دن گزرے نے، اے عیسائی جڑا ہے مرتد ہو گیا، جڑا اے چند دن گزرے مر گیا وے، جدوں مر گیا وے، جدوں اے عیسائی مریا وے تے اے دے ساتھیاں نے انہوں قبر اندر جا کے دفن کیتا وے، اج دفن کر کے آئے نے تے رات نو قبر نے اس نو باہر سٹ چھوڑیا وے۔ اگلے دن انہاں ویکھیا کہ میت باہر پئی ہے، کہن لگے ضرور مسلماناں دی کوئی سازش ہوئے گی، کیوں اسلام تو دوبارہ عیسائیت اندر آیا وے۔ اگلے دن انہوں نے اور گہری قبر کھودی، اس نو دفن کیتا ہوئے، جدو اگلے دن اور گہری قبر کھود کے اس نو دفن کیتا ہے، اس دن بھی قبر نے اس نو باہر سٹ دیتا ہے۔ قبر نے کی کیتا ہے؟ اچھی بولو گال مکائی، قبر نے کی کیتا؟ کس قبر نے؟ کس قبر نے؟ کون سی قبر نے باہر پھینکا ہے؟ منکرین حدیث، منکرین عذاب قبر۔ وہ بھائی جو مجھے کئی دن سے اس مجمع میں موجود ہے، جو مجھے فون کر رہے تھے اس متعلقہ کہ فلاں بندہ ہمیں کہہ رہا ہے، فلاں کہہ رہا ہے، وہ سن لو۔ منکرین حدیث، منکرین عذاب قبر کہتے ہیں کہ قبریں دو ہیں، ایک زمین میں ہے، ایک زمین والی قبر، ایک اوپر آسمان والی ہے۔ اب مجھے بتائیں، منکرین عذاب قبر کہتے ہیں یہ زمین والی جو قبر ہے اس میں کوئی عذاب ثواب نہیں ہے، وہ جو اوپر قبر ہے اس میں عذاب اور ثواب ہوتا ہے، یہاں کوئی روح بھی نہیں لوٹتی۔ اب مجھے بتاؤ اس عیسائی کو، ان عیسائیوں نے جس قبر میں دفن کیا وہ قبر کون سی تھی، اوپر والی یا نیچے والی؟ کہ اوتے دفن کر رہے سی بھی اتو تھلے ڈٹھا سی؟ کہتے ہیں یہ زمین والی جو قبر ہے، منکرین عذاب قبر کہتے ہیں یہ زمین والی قبر قبر نہیں، یہ گڑھا ہے۔ اب بتاؤ عیسائی کو دفن کہاں کیا گیا؟ زمین والی قبر نے، زمین والی قبر نے اسے باہر پھینکا۔ یاد رکھیے اہل السنہ اہل الحدیث کا عقیدہ یہی وہ زمین والی قبر ہے جہاں عذاب ہوتا ہے، جہاں ثواب ہوتا ہے، جہاں یہی وہ قبر ہے جو جنت کا باغیچہ بنتی ہے، یہی وہ قبر ہے جو جہنم کا گڑھا بنتی ہے، یہی وہ قبر ہے جس میں سانپ اور بچھو ہوتے ہیں، یہی وہ قبر ہے جو کھلتی بھی ہے تنگ بھی ہوتی ہے، یہی وہ قبر ہے جس کے بارے میں رسول اللہ کہتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ یہ عقیدہ حق ہے، اس کے خلاف سراسر باقی ساری گمراہی ہے۔ جو بھی منکرین عذاب اور ثواب قبر ہیں وہ نہیں سمجھ سکے اسلام کا عقیدہ، شریعت کا منہج نہیں سمجھ سکے، محدثین کے منہج کو نہیں سمجھ سکے، اہل السنہ کا عقیدہ نہیں سمجھ سکے۔ اللہ کے بندو یہی وہ زمین والی قبر ہے، اسی میں عذاب ہوتا ہے، اسی میں ثواب ہوتا ہے، لیکن کیسے ہوتا ہے اس کی کیفیت میرا اللہ جانتا ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کے بندو یہ برزخ کا معاملہ ہے، تم کیسے سمجھ سکتے ہو برزخ کے معاملات کو؟ کہتے ہو عقل نہیں مانتی۔ میں کہتا ہوں ہم سارے عالم ارواح سے گزر کے آئے ہیں، ماں کے پیٹ سے گزر کے آئے ہیں، جس عالم سے، جس جہان سے ہم گزر کے آ چکے ہیں، عالم دنیا میں موجود ہیں، جس زمانے سے ہم گزر کے آئے ہیں، ہم کو وہ زمانہ یاد نہیں، آپ کو وہ زمانہ یاد نہیں، اور جس زمانے میں ابھی جانا ہے اس کے بارے میں سمجھنا چاہتے ہو، کیسے سمجھ سکتے ہو؟ بس قرآن پہ ایمان رکھیے، محمد مصطفیٰ کی حدیث پہ ایمان رکھیے۔ اہل السنہ کا عقیدہ اسی قبر میں عذاب ہے، وہ قبر کوئی الگ نہیں ہے، یہی قبر ہے، اسی میں عذاب ہوتا ہے، اسی میں ثواب ہوتا ہے، اسی میں روح لٹائی جاتی ہے۔ سن لو میرا اور میری جماعت کا عقیدہ، میری آنکھ کے سامنے کوئی معاملہ ہو،
میری آنکھ اس کو دیکھ لے، مجھے اس پہ اتنا یقین نہیں ہے جتنا رب کے قرآن پہ یقین ہے، میرے محمد مصطفیٰ کی حدیث پہ یقین ہے۔ میری آنکھ کو غلطی لگ سکتی ہے، میرا مشاہدہ غلط ہو سکتا ہے، قرآن غلط نہیں ہے، حدیث غلط نہیں ہے۔ مشاہدہ کیا ہے؟ مشاہدے کی کیا حیثیت ہے؟ بندہ کار پہ موٹر سائیکل پہ سفر کرتا، سپیڈ میں جا رہا ہوتا ہے، جو سائیڈوں پہ درخت ہوتے ہیں وہ چلتے ہوئے نظر آتے ہیں یا نہیں؟ بولو، درخت چلتے نظر آتے کھلوتے؟ کار تے موٹر سائیکل تے بندہ درخت توڑتے نظر آتے ہیں افضل صاحب کے کھڑوتے چلتے نظر، حالانکہ وہ کھڑوتے ہوتے ہیں۔ مشاہدہ کیا رہا ہے کہ وہ درخت دوڑتے نظر آتے ہیں لیکن وہ درخت کھڑے ہوتے ہیں۔ مشاہدے کو غلطی لگ سکتی ہے، آنکھ کو غلطی لگ سکتی ہے۔ مشاہدہ نہیں مانتا، تم ماننا چاہتے ہو رائے سے، عقل سے دین کو ماننا چاہتے ہو، قیاس سے دین کو ماننا چاہتے ہو۔ عذاب قبر کی سمجھ نہیں آئی، تمہاری عقل میں نہیں آئی، نہ حدیث میں آ گیا عذاب قبر ہے، حق عذاب قبر حق ہے، سمجھ نہیں آتی تو جاؤ مر کے دیکھ لو۔ تم مرو، ہم دعا کریں گے اللہ ان کو قبر میں عذاب ضرور دینا، تمہیں پتہ چل جائے گا اس قبر میں عذاب ہوتا ہے یا نہیں۔ انکار سے پہلے مرے وہ بندہ، عجیب بات ہے۔ رب کی قدرت کا، حدیث کا، قرآن کی آیات کا، محدثین کے فہم کا، اجماع امت کا انکار کرتے ہو عقل پہ۔ عقل نہیں مانتی، قیاس نہیں مانتا، سوچ نہیں مانتی، مشاہدہ نہیں مانتا، اور جاہلو، ان پڑھو، پراپرٹی ڈیلرو، سارا دن پراپرٹی کا کام کرتے ہو، ریڈیاں لگاتے ہو، کسی عالم کے پاس بیٹھ کے سیکھا نہیں، سنا نہیں، قرآن کو سمجھا نہیں، حدیث کو سمجھا نہیں، دو زانو ہو کے کسی عالم سکھا کے پاس بیٹھ کے تم نے دین اسلام کو پڑھا سمجھا نہیں ہے، عقل پہ حدیث کا رد کرتے ہو۔ بس ایمان رکھو، عقل مانتی یا نہیں، مشاہدہ مانتا یا نہیں۔ تم مشاہدے لیے پھرتے ہو، ایمان رکھو۔ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھیے۔ جو کچھ سمجھ میں آئے وہ بھی حق ہے، جو نہیں سمجھ میں آئے قرآن حدیث بیان کر دے بس وہ حق ہے، کیونکہ قرآن بھی لا ریب فیہ ہے، محمد مصطفیٰ کی حدیث بھی لا ریب فیہ ہے۔ بولو قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، اسی طرح رسول اللہ کی حدیث میں بھی کوئی شک نہیں ہے، بس یقین رکھیے۔ سنیے آخری بات، تیسرے دن جدوں قبر نے اس نو پھر باہر چھٹیا ہوئے، عیسائیاں آ کے اس نو پھر دفن کیتا ہوئے، تے آخر کار پھر قبر نے اس دی میت نو باہر چھوڑ دیتا ہے۔ درندے اس دی میت دے گوشت نو آ کے نوچ گئے، کھا گئے، زمین نے بھی اس نو پناہ نہیں دیتی، زمین بھی اس نو پناہ نہیں دے سکی، اور اللہ دے بندو زمین بھی اس نو برداشت نہیں کر دی۔ جدا عقیدہ نہ ہوئے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ زمین بھی گستاخ رسول نو عقیدہ ختم نبوت دے گستاخ نو برداشت نہیں کر دی۔ اور اللہ دے بندو تسی کیویں برداشت کر کے بیٹھے ہو؟ مرزائیاں نو دکاناں تے ملازم رکھ کے بیٹھے ہو، مرزائیاں دیاں فیکٹریاں چ اور جناب علی کمپنیاں چ ملازمت اختیار کر کے بیٹھے ہو۔ اگر دل دا مسئلہ بن جائے آندے جی رب وے علاج اچھا ہوندا ہے، میں نا ایک والی سارے وال دل کے بند کیوں نہ ہو جائے؟ عقیدہ ختم نبوت کے غدار مرزائی، گستاخ رسول مرزائی، ان کے ہاسپٹل میں ہم علاج نہیں کروائیں گے، مرزائیت کی اشیاء کو نہیں خریدیں گے، یہ شیطان کے جوس اور یہ شیطان کی بوتلیں اور دیگر ان کی پروڈکٹ کو ہم نہیں خریدیں گے۔ کیوں نہیں خریدیں گے؟ یہ مرتد ہیں، یہ زندیق ہیں، یہ ختم نبوت کے منکر ہیں، یہ رسول اللہ کے گستاخ ہیں۔ ہم گستاخوں سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے۔ اگر حکومت اسلامی قانون نافذ کرے تو ان کی سزا واجب القتل ہے، لیکن حکومت دے گی۔ یاد رکھیے یہ عام کافر نہیں ہے، یہ مرتد اور زندیق کافر ہے۔ عام کافر کا حکم اور ہے، عیسائی یہودی کو کوئی تکلیف پہنچے اس کی مدد کریں، بیمار ہو تیمارداری کریں، ایکسیڈنٹ ہو جائے 11 بائی کو فون کریں، لیکن مرزائی مر رہا ہو 11 بائی کو فون کرنا حرام ہے، اس کی تیمارداری کرنا حرام ہے، میل ملاقات رکھنا حرام ہے، کاروبار کرنا حرام ہے، کیونکہ یہ کافر نہیں ہے، یہ زندیق ہے، یہ زندیق ہے، مرتد ہے، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں جو محمد مصطفیٰ کی ختم نبوت کے منکر ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
ان الحمد للہ رب العالمین پڑھاؤ میرا دیکھو نا والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ایک اعلان ہے جی کرونا تو بچاؤ دی مہم 19 تو 24 ستمبر تک، اور دعا کرو اللہ ہے تو محفوظ ہی رکھے۔ اگے نہ تھوڑیاں کسراں کٹ لیں 5 تا 11 سال دی عمر تک بچوں کو کرونا دے حفاظتی انجیکشن لگوا لو۔ کتوں لگنے نے جی؟ لگنے کتنے نے؟ جتوں لبن اتوں لوا لو۔